کہانت اور مخلصی کے تاریخ کے موضوع پر یہ ہماری آخری سٹڈی ہے۔ آئے ہم دعا سے شروع کریں۔ آسمانی باپ، خداوند تیرے فضل اور تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ہو، اس وقت کے لیے جس میں خداوند تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم یہاں پر فراہم ہو کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں اور ایک دوسرے سے رفاقت رکھ سکیں۔ ان کتابوں کے لیے بھی تیرا شکر ہو جو مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ توفیق دے کہ ہم روحانی لاوی بن سکیں، روحانی کاہن بن کر روحانی خیمہ اجتماع میں تیری خدمت گزاری کر سکیں، ہم تیرے کلام کی منادی کر سکیں، تیری عبادت اور پرستش کر سکیں۔ خداوند ہم اس رفاقت سے برکت پائیں اور ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں، آمین آمین۔ گزشتہ ہفتوں سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج کا عنوان ہے کہانت اور مخلصی کی تاریخ۔ ہم کہانت اور پیلوٹھا کے عنوان پر پہلے بھی سٹڈی کر چکے ہیں، اسی سلسلہ کو ہم آج بھی جاری رکھیں گے۔ اس موضوع پر یہ دوسرا اور آخری لیکچر ہے۔ نسب ناموں اور کہانت پر سٹڈی انتہائی اہم ہے۔ کہانت کے موضوع پر ہم نے کاہن کے فرائض اور ذمہ داریوں کے تعلق سے دیکھا، اور یہ بھی کہ کس طرح یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح سے منسلک ہے جو ہمارا ابدی سردار کاہن ہے۔ ہم پیلوٹے کے عنوان پر بھی اس مطالعے کو آج پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر گنتی 3 باب 40 سے 41 آیت کو پڑھیں۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے سب پیلوٹے 1 مہینے اور اس سے اوپر اوپر کے گن لے اور ان کے ناموں کا شمار لگا، اور بنی اسرائیل کے عوض لاویوں کو اور بنی اسرائیل کے چوپایوں کے عوض سب پیلوٹوں کے عوض لاویوں کے چوپایوں کو لے، میں خداوند ہوں۔ اس آیت پر غور کریں۔ ہم خدا کے حکم کو دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اسرائیل کے سب پیلوٹوں کا شمار، پھر لاویوں کو لینا۔ خدا چاہتا تھا کہ لوگ جانے کہ کتنے پیلوٹے موجود ہیں، اور کلام کے مطابق ہر ایک پیلوٹا خداوند کا ہے۔ خروج 13 باب 2 آیت بیان کرتی ہے، سب پیلوٹوں کو، یعنی جو مرے اسرائیل میں خواہ انسان ہو خواہ حیوان، پیلوٹی کے بچے ہوں، ان کو مقدس ٹھہرا کیونکہ وہ میرے ہیں۔ پیلوٹے واقعی اہم ہیں کیونکہ یہ خداوند کے ہیں۔ اگر آپ کو گزشتہ ہفتے کا ابتدائی حوالہ یاد ہو جو کہ خروج 4 باب 22 آیت ہے، جہاں پر لکھا ہے، تو فرعون سے کہنا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پیلوٹا ہے۔ پس جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک پیلوٹے کو میرے لیے پاک کر دے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک چیز جو میری ہے وہ پاک ہے، پس جو روحانی پیلوٹے ہیں ان کے تعلق سے خدا کہہ رہا ہے کہ وہ میرے ہیں۔ خروج 4 باب 23 آیت، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پیلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ یہاں پر ہمیں مخلصی کا تاثر ملتا ہے۔ مخلصی کیا ہے؟ یہ کسی چیز کا دیا جانا ہے۔ بہت سی حالتوں میں کچھ حاصل کرنے کے لیے لازم ہوتا ہے کہ قرض دیا جائے۔ بس اگر آپ قید میں تھے، آپ کہتے ہیں کہ آپ چھڑا لی گئے ہیں، ہو سکتے آپ نے قید میں اپنا وقت پورا کر لیا ہے، یا پھر کسی نے آپ کے قرض چکا دیے ہیں۔ فرض کریں کہ کسی کاروباری لین دین میں گڑبڑ ہو گئی اور آپ کو قید میں ڈال دیا گیا، اس وجہ سے کسی نے آپ کے قرض چکا دیے۔
اور آپ کو چھڑا لیا گیا، کیونکہ جس وجہ سے آپ قید میں ڈالے گئے تھے اس کی ادائیگی ہو گئی، اور اب آپ آزاد ہیں۔ خدا کے پلوٹے کو آزاد کرنے کے لیے مصر کے سب پلوٹوں کو لے لیا گیا۔ گنتی کے حوالے میں خدا نے کہا کہ سب پلوٹے میرے ہیں، لیکن ہر پلوٹے کی جگہ پر مجھے لاوی دے، پس وہ کیوں کر روحانی پلوٹے ہوں گے۔ آج ہم اس نقطے پر بات کریں گے، اور یہ کیوں کر اہم ہے۔ پلوٹے کی اہمیت اگر ہم استثنا 21 باب 17 آیت کو دیکھیں، خدا ایک معیار طے کر رہا ہے۔ کہ کیوں پلوٹے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک مثال دی گئی۔ فرض کریں کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں، اور وہ ایک سے محبت رکھتا ہے اور دوسری سے نہیں، اور اگر اس بیوی سے اس کے پلوٹا پیدا ہو جس سے وہ محبت نہیں رکھتا، تو باپ اسے پلوٹا تسلیم کرے۔ استثنا 21 باب 17 آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ استثنا 21 باب اور 21 آیت۔ بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے، اور پلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ استثنا 21 باب اسرائیل کے وراثتی قانون کے مطابق پلوٹا بیٹا دوسرے تمام بیٹوں کی بنسبت میراث کا دگنا حصہ وصول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ کے پاس $100 ہیں اور اس کے 2 بیٹے ہیں، پہلے کو یعنی پلوٹے کو دگنا حصہ ملے گا، یعنی یہ کیا؟ پلوٹے بیٹے کو میراث کا 1/3 ملے گا۔ بس اس طرح سے یہ طے تھا کہ پلوٹے کو میراث دی جائے گی۔ ہم یعقوب کے معاملہ میں اس بات کو دیکھتے ہیں۔ یعقوب کی ایک بیوی تھی جسے وہ پیار کرتا تھا، اور اس کا نام تھا راخل، اور ایک بیوی تھی جسے وہ پیار نہیں کرتا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ لیا کے ہاں پلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام روبن تھا۔ یعقوب نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ پیدائش 49 باب 3 آیت۔ اے روبن، تو میرا پلوٹا اور میری قوت اور میری شاہزوری کا پہلا پھل ہے، تو میری روب کی اور میری طاقت کی شان ہے۔ اس اقرار کے مطابق یعقوب تسلیم کرتا ہے کہ وہ روبن پلوٹا ہے، اور اسے ہی میراث کا بڑا حصہ ملے گا۔ اگر ہمیں روبن کی کہانی یاد ہو کہ اس نے اپنے باپ کی حرم بلحاظ سے ہم بستری کی تھی، اس نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا اور پلوٹے ہونے کا حق کھو بیٹھا۔
قصہ مختصر مشل کے عہد میں یہودا نسب نامہ میں پلوٹھا بنتا ہے۔ یوسف عہد کے لحاظ سے پلوٹھا تھا اور روبہ نے یہ مقام کھو دیا، لیکن اس سے حقیقت بدل نہ گئی۔ پلوٹا ہی باپ کی قوت کا آغاز ہوتا ہے۔ جو کچھ باپ کا ہوتا ہے اس میں سے اسے زیادہ حصہ ملتا ہے، اور یہ پلوٹے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باپ کے ورثہ کو آگے بڑھائے۔ ہم نے پچھلے ہفتہ دیکھا کہ باپ کے اکلوتے اور پلوٹے کو ملک مصر سے بلایا گیا۔ خروج 4:23 آیت: اور میں تجھے کہہ چکا کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور پھر ہم نے ایک اور حوالہ دیکھا تھا پچھلی سٹڈی میں، اور وہ حوالہ تھا پرانے عہد نامہ میں سے ہوشیہ 11 باب اور 1 آیت کا حوالہ ہم نے دیکھا تھا، جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ ہم نے پچھلے ہفتے متی 2 باب 14-15 آیت میں بھی ایک حوالہ دیکھا تھا کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح ہیرودیس کے استانے کے باعث ملک مصر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ملک مصر گیا تھا۔ پچھلے حوالہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح ہیرودیس کے استانے کے باعث اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ملک مصر کو اپنے ماں باپ کے ساتھ گیا تھا، اور ہوشیہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میں نے اپنے بیٹے کو ملک مصر سے بلایا، چونکہ میرے بیٹے کو ہیرودیس سے خطرہ تھا، اور مجوسیوں نے کہا تھا کہ ہم بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں، اور ہیرودیس اس درپیش خطرہ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ پس ہیرودیس نے اس دور کے شیر خواروں کو قتل کر ڈالا جو 2 سال یا اس سے کم عمر کے تھے، اور یوسف اور مریم یسوع کو لے کر ملک مصر بھاگ گئے تھے۔ جب ہیرودیس مر گیا تو وہ اس بچے کو یعنی یسوع کو واپس لے کر آئے۔ بس یہ ہوشیہ نبی کی پیشن گوئی کی تکمیل تھی، اور یہ تھا خدا کا ملک مصر سے اپنے بیٹے کو بلانا۔ لیکن کیوں اسے ملک مصر سے بلایا گیا؟ تاکہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کرے۔ ہمیں لفظ عبادت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، خدمت کے لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خروج 4:23 آیت اور پھر پیدائش 2:15 آیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب باغ عدن میں آدم کو رکھا گیا تو مقصد یہی تھا کہ وہ خدا کے حکم کے مطابق اس کی خدمت کرے، یعنی اس باغ کی نگہبانی کاشتکاری کرے۔ اور پیدائش 2:15 آیت میں ہم اس حوالہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ آدم باغ عدن میں کاہن کا عکس تھا، لیکن ہم جانتے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو گیا، لیکن اس کردار میں آدم خدا کا بیٹا تھا۔ خروج 4:23 عہد عتیق میں سے بائبل مقدس کی دوسری کتاب، خروج 4:23 آیت میں سے ہم پڑھیں گے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور اگر آپ اس حوالہ پر غور کریں تو اس میں ہمیں مخلصی اور رہائی کے لیے خدا کے جذبے اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے لیے محبت کا اظہار دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مخلصی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ خدا کا ہمیشہ ہی سے یہ منصوبہ رہا ہے کہ اس کے لوگ غلامی میں نہ رہیں، بلکہ وہ آزادی کی زندگی بسر کریں، وہ کثرت کی زندگی بسر کریں۔
اور پھر پہلا کرنتھیوں 15 باب 45 میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا آدم جو تھا وہ جیتی جان ہوا، اور پھر جو آخری آدم ہے وہ زندگی بخشنے والی روح بنا۔ اور پھر لوکا 3 باب کی 38 کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر خدا یسوع مسیح کا ناسب نامہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا، یہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہنوک کا بیٹا، سید کا بیٹا اور آدم کا بیٹا، اور آدم کو خدا کا بیٹا کہا گیا۔ خروج 4 باب باغ عدن میں جب آدم کو رکھا گیا، خدا نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ باغ کی دیکھ بھال اور کاشتکاری کرے۔ آدم خدا کا بیٹا تھا، آدم گناہ کے سبب سے گر گیا۔ اور پہلا کرنتھیوں 15:45 میں جس طرح کہ ہم نے پڑھا، پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ محض زندگی حاصل کر لینا ہی کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ زندگی دی جائے۔ اور ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ یہ ابدی زندگی خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی ملتی ہے۔ اور جب ہم خدا کی خدمت اور عبادت کرتے ہیں، لازم ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق ہی کریں، اور یہی خدا کے بیٹے کا کردار ہے جو اسے نبھانا ہے۔ پس مسیح خدا کا بیٹا ہے، ہم بھی روحانی طور پر خدا کے فرزند اور بیٹیاں ہیں۔ ہم پلوٹے یعنی ہم پلوٹوں کی جماعت ہیں۔ لازم ہے کہ ہم اس کی خدمت اور پرستش کریں۔ ہم روحانی طور پر باغ عدن کی دیکھ بھال کریں اور اس میں کاشتکاری کریں۔ اس پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ یہ خیمہ اجتماع میں خدمت ہے، تاریخی خیمہ اجتماع اور روحانی خیمہ اجتماع۔ لاوی کا کردار کاہن کی خدمت ہے، اور کاہن کی ذمہ داری خیمہ اجتماع میں خدمت کرنا ہے، یعنی وہ خیمہ اجتماع میں شفاعت کرے۔ گنتی 3 باب ہارون سردار کاہن ہے، اور پھر 3 باب 6 لاوی کی قبیلہ کو نزدیک لا کر ہارون کاہن کے آگے حاضر کرنا تاکہ وہ اس کی خدمت کرے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لاویوں کو کاہنوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ اور پھر 7 اور 8 میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے اس کی نگہبانی کرے تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں، اور وہ خیمہ اجتماع کے سب سامان کی اور بنی اسرائیل کی ساری امانت کی حفاظت کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ خروج 25 باب 8 اور 9 اور وہ میرے لیے مقدس بنائیں اور وہ میرے لیے مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ کاہن کی خدمت کے لیے روحانی لاوی بننا لازم ہے، کیونکہ یہ بنیادی شرط ہے۔ ہم یوحنا 1 باب 14 کو بھی دیکھیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، ایسا جلال یعنی باپ کے اکلوتے کا جلال۔ سکونت پذیر کے لیے یونانی لفظ سکینل ہے۔ اس کا معنی ہے خیمہ لگانا، خیمہ زن ہونا۔ پس کلام مجسم ہو رہا ہمارے ساتھ خیمہ زن ہوا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، ہم نے اس کا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ پس خدا یسوع مسیح ابن خدا باپ کی طرف سے آیا، ہمارے ساتھ سکونت پذیر رہا۔ اس کا معنی ہے کہ ہم اس کی عبادت اور خدمت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہم روحانی خیمہ اجتماع میں اس کی خدمت کریں، بلکہ اس لحاظ سے اس کی خدمت کریں کہ کوئی ہمارا سردار کاہن ہے
بالکل بالکل ایسے ہی جس طرح خیمہ اجتماع میں لاوی کاہنوں کی خدمت کرتے تھے، اور یاد رہے کہ لاوی بھی کاہن تھے، پس ہارون جو لاوی کے قبیلہ سے تھا اور وہ نسب نامہ میں کاہن تھے، دوسرا کاہن تھے، وہ سردار کاہن تھے۔ ان سب طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سردار کاہن کی خدمت یعنی کہانت اور لاوی پہ لوٹے لاوی تھے، وہ سبھی خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ اس کا معنی ہے کہ وہ ہماری مخلصی اور نجات تھے، وہ ہماری مخلصی اور نجات کو پیش کر رہے تھے۔ یوحنا 2:26 آیت، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں میرا خادم بھی ہوگا، کہ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا۔ ہم نے خدا سے برکت پائی، اس لیے ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ ہمیں برکت پانے کے لیے بھی کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، بلکہ برکت کی عوض اس کی محبت کے سامنے اپنے دلوں کو انڈیل دینا ہے۔ ہمیں خدا میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو برکت خدا نے دی ہے اور مزید برکات دینا چاہتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم اسی یسوع پر ایمان لائے ہیں، اور یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھیں اور برکت پاتے چلے جائیں۔ ہم خدا کی عبادت اور پرستش کرنے سے ایسا کرتے ہیں، اور ہم اس کی طرف سے برکت پا جانے کے سبب سے اس کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں۔ پس ہم لاوی کے قبیلہ کو ہارون کاہن سے پہلے رکھیں تاکہ وہ اس کی خدمت خیمہ اجتماع میں کریں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا خیمہ اجتماع ہے۔ پس اگر ہم اس کی خدمت اور عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور باپ کی طرف سے ہماری عزت افزائی ہوتی ہے۔ آئیں خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں، آئیں اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں۔ یہ خدا کے لوگوں کی روحانی طور پر لاوی کے طور پر بلاہٹ ہے، تاکہ وہ مسیح کی پیروی کریں، تاکہ وہ اس کے ساتھ رہیں۔ ہم اس طرح سے باپ کی طرف سے عزت پاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے۔ عبرانیوں 8 کی پہلی 2 آیات۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریہ کے تخت کی دہنی طرف بیٹھا اور مقدس اور اس کی حقیقی خیمہ کا خادم ہے، جسے خداوند نے کھڑا کیا ہے، نہ کہ انسان نے۔ ہم روحانی سردار کاہن ہیں، خداوند یسوع مسیح ہے جس کی ہم نے عبادت اور خدمت کرنی ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اس کا معنی کہ ہم روحانی خیمہ میں روحانی کاہن اور لاوی ہیں۔ آئیں پہلے حوالہ پر غور کریں۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ کس طرح لاوی کاہن کی خدمت کرتے تھے، کس طرح لاویوں کا خیمہ اجتماع میں خدمت کے لیے بلایا گیا تھا۔ عبرانیوں کا مصنف ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مجھے یہ آیت پسند ہے۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے، یعنی خدا یسوع مسیح، وہ خدا کے دہنے ہاتھ آسمان پر تخت نشین ہے، اور وہ مقدس کا خادم ہے جو کہ حقیقی خیمہ اجتماع ہے، جسے خدا نے از خود لگایا ہے۔ بس ہمارے پاس روحانی اور حقیقی خیمہ اجتماع ہے جس میں لازمی طور پر ہمیں خدمت گزاری کرنی ہے۔ ہمارا روحانی سردار کاہن ہے جس کی ہم نے بہر صورت خدمت اور عبادت کرنی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہم روحانی کاہن اور لاوی ہیں، اور لاوی اور روحانی خیمہ میں روحانی سردار کاہن کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا پطرس 2:9 آیت، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ بس ہم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم ہیں، ہم خدا کی ملکیت ہیں۔ خدا نے جب اپنے لوگوں کو مصر سے بلایا تو اس نے کہا تو میرا ہے۔ خدا نے فرعون سے کیا کہا؟ خدا کب اپنے لوگوں کو آزادی بخشنے والا تھا؟ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ خدا ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے۔ اگر ہم روحانی پلوٹے ہیں تو یہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ موت اور طریقے کے مقابلہ میں خدا ہمارا نور ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اسی خدا نے ہمیں اپنی پرستش اور عبادت کے لیے بلایا ہے۔ یہی خدا ہمیں اپنے فرزند قرار دیتا ہے اور ہم اسے احباب کہہ کر پکارتے ہیں۔
काहिन और लावी बनाए जाने की बिना पर हम गौर कर सकते हैं कि खुदा हमसे किस कदर मोहब्बत रखता है। हम ये मकाम और वक़ार किसी तौर से हासिल नहीं कर सकते, ना हमारे रोज़े, ना दुआएं, ना ही रुपया पैसा हमारे लिए ये मकाम हासिल कर सकता है। और हम खुदा की सूरत और शबीह पर बनाए गए हैं। तू मेरा पिलौटा है, तू मेरा है, तू मेरी इबादत करना। अगर हम पहले आदम पर गौर करें, आदम और तख्लीक, खुदा ने सारी कायनात को बनाया, आदम को सारा अख्तियार सौंपा क्योंकि आदम उसका बेटा था, वो उसकी सूरत और शबीह पर था। हम खुदा की तख्लीक के ज़िम्मेदार हैं। खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत के सबब से उसे यह मकाम दिया था और यही कहानत का मकाम है। हम रूहानी लावी और पिलौटे हैं और काहिन हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह की खिदमत और इबादत के लिए बुलाया गया है। बस लावी और पिलौटे ये काबिल गौर हैं। गिनती 3 बाब 45 आयत। बनी इसराइल के सब पिलौठों के बदले लावियों को और उनके चौपायों के बदले लावियों के चौपायों को ले, और लावी मेरे हूँ, मैं खुदावंद हूँ। हमने पहले भी ये देखा था कि अगर आप लावी हैं तो फिर पिलौठा होना आम मामला नहीं है। खाप यहूदा या फिर बिन्यामीन से पैदा हुए हों, शमौन की औलाद भी हैं तो कोई मसला नहीं कि किसी भी कबीला से होना ये ख़ास नुक्ता नहीं है। अगर आप पिलौटे हैं तो फिर आप खुदा के हैं, और इस तरह जानवर, माल मवेशी के पिलौटे भी खुदावंद ही के थे। अगर किसी का पिलौठा बेटा है और उसे सारी उम्र फौज में रहना पड़े तो ये इस पर बड़ा बोझ होगा। खुदा फरमाता है, इस इसराइल में से सभी पिलौठे मेरे हैं। हम पहले ही इस बात पर इस मौजू पर बात कर चुके कि पिलौठे खुदावंद के हैं, लेकिन पिलौठों के बजाय वो किस कबीला, किस ख़ानदान, किस जानवर या किस बैकग्राउंड से हैं, इन सब के बदले खुदा ने लावियों को अपने लिए ले लिया। हम यहाँ पर मखलसी का एक और दर्जा देखते हैं। लावियों को पिलौठों की जमायत के तौर पर खुदावंद की खिदमत के लिए छुड़ाया गया था ताकि वो बनी इसराइल की तरफ से यानी तमाम पिलौठों की जानब से खिदमत गुजारी का काम करें और खुदावंद के हुजूर पेश रहा करें। ये ख़ास रुतबा और मकाम खुदा की तरफ से लावियों के समय आया था। हम बतौर लावी इसीलिए बाबरकत हैं। हम मखलसी बख्श तरीक का हिस्सा हैं। हम महज लावी ही नहीं, हम शाही काहिनों का फ़िरका भी हैं। हम हकीकी सरदार काहिन की खिदमत करते हैं। इब्राहिम के एक इक़्तिबास से ख़िताम करना चाहूँगा जिन्होंने अब्दी सरदार काहिन के ऐद तसनीफ़ की है। इब्राहिम पाक की एक किताब, उसका नाम है अब्दी सरदार कहन का अहद। सफ़ा नंबर 125 पर लिखा है, इसराइल के पिलौठों की जगह लेने के लिए लावी का कबीला पिलौठों की जमायत बन गया। ये बहुत आम नुक्ता है। दूसरे लफ्ज़ों में वो तमाम इसराइल के छुड़ाने के काम के काम के लिए पूरे तौर पर वक्त थे। इस पर गौर करें, पूरा कबीला खुदा के लोगों की मखलसी के लिए मखसूस था। इब्राहिम पाक की छठी किताब अब्दी सरदार काहिन का अहद, इस पर तफसीली बात की गई है। ये कहानत की बैकग्राउंड है। लावी का कबीला बाबरकत है। लावी के कबीला में से हारून की नस्ल काहिनों के दरमियान काहिन है। कहानों की नस्ल में पिलौठा खुदा की मखलसी के तरीक़ का इंतज़ाम इंसलाम किस कदर खूबसूरत और बाइस से बरकत है। हासिल कलाम मसीह हकीकी नुक्ता है, वही हकीकी सरदार काहिन है और हम उसके मतहत काम करने वाले लावी और काहिन हैं। कुलसियों 1 बाब और 18 आयत। और वही बदन यानी कलीसिया का सर, वही इब्तदा है और वही मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। इसका मानिए कि आप मुर्दों में से ज़िंदा हो चुके हैं। ये किस कदर खूबसूरत बात है। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 20 और फिर 23 आयत को आप देख सकते हैं। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। लेकिन हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यूँ हम पिलौठों की जमायत में दाखिल होते हैं। पिलौठों की जमायत की जिम्मेदारी खुदा के लोगों को छुड़ाना है। हमें अपनी पूरी ताकत से खुदा के कलाम की सच्चाई को बयान करना है।
اس کے کلام میں زندگی ہے اور اس کا کلام مسیح کا بھید ہے۔ مسیح کی کلیسیا میں خدمت کرنے کے لیے جو کہ روحانی خیمہ اجتماع ہے، ہمیں حقیقی سردار کائن کی خدمت گزاری کے لیے اس کے کلام کی رہنمائی میں ہی سب کچھ کرنا ہے۔ یہاں پر میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے اور میری یہ بھی دعا ہے کہ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ کی 6 کتاب کے مطابق ہم پیلوٹوں کی جماعت میں شامل ہوں، تاکہ ہم لاوی کہلانے کا رتبہ اور مقام پائیں، تاکہ حقیقی خیمہ میں خدمت گزاری کر سکیں، تاکہ زندہ خدا کی پرستش اور عبادت کر سکیں، تاکہ ہم سب مسیح یسوع کے وسیلہ سے ملنے والی مخلصی میں شریک کار ہو سکیں، جو کہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا تجربہ کریں اور اس بابرکت تجربہ کے باعث درجہ بدرجہ تبدیل ہوتے چلے جائیں۔ آئے دعا کریں، اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں۔ باپ تیرا شکر ہو تیرے پیار اور فضل کے لیے تو نے اپنے لوگوں کو یہاں پر جمع کیا، تاکہ ہم پلوٹوں کی جماعت میں شامل ہونے، روحانی لاوی بننے، روحانی خدمت گزاری کے کام کے بارے میں سیکھ سکیں۔ تو نے ہمیں مقرر کیا کہ تیرے برگزیدہ لوگ ہوں، شاہی کانوں کو فرقہ مقدس قوم بن کر تیری حضوری تیرے حضور دعا اور پرستش کر سکیں، تیری خدمت گزاری کر سکیں اور اپنی زندگی کے وارث ہوں۔ خداوند، جو برکت اور نجات ہم نے پائی ہے اس فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ کے ساتھ رفاقت بہت ہی باعث برکت رہی۔ آپ سب کی دعاؤں کے لیے بھی شکریہ، اور مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں ان کے لیے آپ دعا کیا کریں۔ خدا کا یہ کام اور کلام پھیلتا چلا جائے اور دور و نزدیک کے علاقوں میں اس کی تعلیم دی جا سکے، اور جو برکت ہمیں کلام کے وسیلہ سے ملی ہے ہم اس کی گواہی بھی دے سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ شکریہ۔